نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسنين. سبحان اللہ. حافظ خرم ریاض صاحب، آپ مہربانی فرمائیں آگے آ جائیں. آپ حضور کے ثنا خان ہیں، اسٹیج پہ تشریف رکھیں. حمد و صلات کے بعد انتہائی عقیدت و محبت کے لائق حضرت علامہ مولانا محمود احمد صاحب تبسم، بانی و چیئرمین ادارہ افکار صوفیہ پاکستان، محترم المقام جناب علامہ قاری فیاض الحسن صاحب رضوی، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد زین العابدین صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز رضوی صاحب، دیگر حضور اللہ نبینا علیہ السلام کے ثنا خانوں، حضور کے عاشقوں، حضور سے محبت کرنے والوں اور حضور کے میلاد کی خوشی میں ذکر مصطفیٰ کی اس مجلس کے شرکاء، حاضرین و ناظرین کرام، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں. قرآن مجید برہان رشید کے 29ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ، سورۃ الملک کی بھی پہلی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ حضرات کو حضور کی یہ شان جو شان قرآنی ہے، اسے سننے کے بعد اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
میزبان ہیں ہمارے طاہر بھائی، ان کے بھتیجے، ان کا سارا گھرانہ اور محلہ بانیاں، آپ سارے میزبان ہیں. بہت سارے چہرے، طارق بھائی تشریف فرمائے، پرانی یادیں آپ لوگوں کو دیکھ کر تازہ ہو گئی. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں کل جہانوں کی بادشاہی ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اور اس کا مفہوم سمجھنے کے بعد ہمارے مالک کا جو تصور ہمارے ذہن و خیال میں آتا ہے وہ بڑا روشن ہے کہ کائنات میں پتا بھی مالک کے ہلائے بغیر نہیں ہلتا. بولیے نہیں ہلتا. نہیں ہلتا. ہم جو سانس لیتے ہیں یہ سانس بھی وہ نہ چاہے تو نہ سانس اندر جائے، اور اگر وہ نہ چاہے تو سانس باہر نہ آئے. پھر اپنے وجود سے تھوڑا سا ہم باہر اگر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کائنات کے ذرے ذرے پر تصرف بھی میرے اللہ کا ہے، اور تصرف کے ساتھ ساتھ ہر شے اس کے حکم کے تابع ہے. بے شک. اس لیے مالک نے اپنی شان کا تذکرہ اس خوبی کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں اتارا کہ میرے بندے کے ذہن و خیال کے اندر بھی، میرے بندے کے اعمال میں بھی، میرے بندے کے افعال میں بھی، میرے بندے کے کردار میں بھی یہ شے نمایاں دکھائی دے، اور بندہ اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ مالک تیرا کرم ہے تو یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اور ہماری زندگیوں کو جو خوبصورتی میسر ہے وہ خوبصورتی بھی اللہ کے مرہون منت ہے. لیکن جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اللہ کے محبوب نبی کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے اللہ دیکھا؟ بولیے، اونچا بولیے. بس میں نے آج کی جو گفتگو ہے اس میں خود بھی اللہ دیکھنا ہے اور آپ کو بھی اللہ دکھانے کی کوشش کرنا ہے. سبحان اللہ.
آنکھ سے نہ سہی، سر کی آنکھ سے نہ سہی، روح کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یقین کیجئے وہ مالک اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اس نے اس صحیفہ انقلاب کے اندر، جسے ہم قرآن مجید برہان رشید کے نام سے جانتے ہیں، اس نے خود یہ ارشاد فرما رکھا ہے، بندے مجھے باہر کیوں تلاش کر رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بے شک، واہ واہ کسی صوفی نے کہا تھا، جے میں تینوں واہ اندر ڈھونڈا واہ 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 اللہ کو۔ واہ، سمجھ آ رہی ساروں کو بات؟ سبحان یہ جو نوجوان ادھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اگر آپ اپنی زیارت مجھے کرائیں، سبحان اللہ، مڑ کے بیٹھیں، چہرے میری طرف کریں۔ میں تھوڑا سا ادھر مڑ کے اس لیے بیٹھا ہوں کہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی بے ادبی نہ ہو جائے، ورنہ پورا آپ کی طرف رخ کرتا۔ صوفی کی بات چل رہی ہے۔ کسی صوفی نے کہا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، ہائے ہائے، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روح کو حاضر کر کے میں بھی بات کروں، آپ بھی بات کو سنیں۔ اس مالک کی تلاش میں تو ہر کوئی سرکردہ دکھائی دیتا ہے، اس کی محبت کا متلاشی تو ہر کوئی ہے، ہر کوئی اس کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ تو صوفیاء سے پوچھیں نا، وہ راستہ کس طرح دکھا رہے ہیں؟ صوفی نے کہا، مولا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا ہر شے وچ پاواں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا ہر شے وچ پاواں۔ یہی وجہ تھی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جس سلسلے سے ہم چلے آ رہے ہیں نقشبندی، اس سلسلے میں اگر آپ تھوڑا سا اوپر نیچے ہوں تو آپ کو بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہستی دکھائی دیتی ہے۔ نام بہاؤالدین نقشبند کیسے ہوئے؟ اس بندے نے اپنے رب کو تلاش کیا۔ بات تو ساری رب کو تلاش کرنے کی ہے نا، کوئی محفل ذکر سجا کے اسے تلاش کرے، کوئی نماز کے قیام و رکوع و سجود میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے، کوئی واعظ و تبلیغ و نصیحت کے ذریعے سے اپنے مالک کی بات کرنے کی کوشش کرے۔ ہر کوئی اس کے راستے کا راہی ہے، ہر کوئی اس کی محبت کا عاشق ہے، تلاش تو ہر کسی نے اسی کو کرنا ہے، وہ ہر کسی کی منزل ہے۔ لیکن بہاؤالدین نقشبند انہوں نے تلاش کا طریقہ بتایا، انہوں نے کہا، بندے پہلے اپنے مالک کو اپنے اندر تلاش کر، جب تجھے تیرا مالک تیرے اندر مل جائے پھر کیفیت یہ ہوگی، تیری نگاہ سے اس کی موجودگی کا فیض باہر نکلتا ہوا دکھائی دے گا، پھر تو جس شے کے اوپر نگاہ ڈالے گا تجھے ہر شے میں تیرا اللہ نظر آتا دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، مولا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا ہر شے وچ پاواں۔ بہاؤالدین نے جب باہر تلاش کیا تو ہر شے میں کیسے پایا؟ ایک مٹی کے برتن بنانے والے کی دکان پہ آپ تشریف لے گئے، وہاں بیٹھے، آپ کی نگاہ مٹی کے برتنوں پہ پڑی، وہ مالک جو اندر موجود تھا، جس کی شان وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی کیفیت میں بہاؤالدین پا گئے تھے۔ جب مالک کو اندر پا لیا، وہ نگاہ اس مالک کی نگاہ کا فیض جب اندر سے
جتنے برتن پڑے تھے بہاؤالدین کی نگاہ پڑنے کی وجہ سے ہر شے پہ اللہ کا اسم ذات اللہ ظاہر ہو گیا. سبحان اللہ. یہ میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا مولا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا ہر شے وچ پاواں. لیکن میں اپنے جملے پہ قائم ہوں، بھی وہاں کھڑا ہوں. اللہ کسی نے دیکھا؟ بولیے اللہ کسی نے دیکھا؟ بولیے نا. نہیں. لیکن دیکھنے کا شوق تو ہر کوئی رکھتا ہے. اس معشوق کو دیکھنے کا شوق تو ہر کوئی رکھتا ہے. اس کے لیے حضرت موسیٰ بھی اس راہ پر چلے تھے. اس راہ کے متلاشیوں میں، اس کی محبت کے متلاشیوں میں تو موسیٰ بھی تھے. ہماری کیا اوقات ہے، تھے یا نہیں؟ بولیے. جب اپنے مالک کی آواز کو سنتے طور پر جا کر آواز کی محبت میں اتنے غرق ہوئے، آواز نے اتنا کیف و سرور عطا کیا کہ موسیٰ اس کی بارگاہ میں عرض گنا ہو گئے، مولا تیری آواز میں اتنا کیف ہے، تیری محبت میں، تیری آواز میں اتنا سرور ہے، تیری آواز کی محبت مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کر گئی ہے کہ اب صرف آواز سے گزارا نہیں ہوتا. مولا رب ارنی انظر الیک، جب آواز سنانے کی مہربانی کر دی ہے تو اپنے جلووں کا نظارہ بھی کرا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے جلوے بھی دکھا دے، اپنے جلوے جلوے بھی دکھا دے. صوفیاء کہتے ہیں یہ صوفیاء کے بغیر اسلام سمجھ نہیں آتا. آپ جو مرضی کر لیں، بندہ جدھر مرضی مارا مارا پھرتا رہے، صوفیاء کے بغیر، اولیاء کے بغیر دین سمجھ نہیں آتا. دین سمجھ نہیں آتا تو خدا کہاں سے میسر ہوگا. علامہ تبسم صاحب ادارہ افکار صوفیاء بنا کر امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، لوگوں اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو پہلے صوفیاء کی بارگاہ میں آ کے بیٹھو. صوفیاء کی بارگاہ میں آ کے بیٹھو گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس یاد آئے گا. حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ولی، اس کی اگر پہچان کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو کوئی لمبا چوڑا اس کا تعارف نہیں ہے، کوئی لمبی فہرست اس کے تعارف کے لیے تمہیں تلاش نہیں کرنا پڑے گی. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ پہلی نگاہ پڑے تو خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. یہ صوفیاء کی درگاہیں بڑی ضروری ہیں. اور ہم ہندوستان والے، پاکستان والے، برے صغیر پاک و ہند والے، ہمارا اسلام تو ہے ہی مرہون منت صوفیاء کے. ہمیں تو اسلام کا پیغام بھی صوفیاء کے ذریعے ملا ہے. آپ حضور کے عشق کی اور حضور کے ذکر کی محفل پاک میں تشریف فرما ہے. میں آپ کو لا رہا ہوں اس طرف، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیے، اس مالک کی محبت کی منزل پہ پہنچنے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے. موسیٰ نے بھی دیکھنے کی بات کی تھی اور صوفیاء کہتے ہیں ایک بار نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ رب ارنی انظر الیک کی التجا اس کی بارگاہ میں پیش کی. سبحان اللہ. لیکن ہر دفعہ جواب کیا آیا؟ لن ترانی. جواب کیا آتا؟ لن بولیے لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اس جملے کے سیاق و سباق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اس کا براہ راست دوسرا معنی یہ بنتا ہے اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا لیکن کوئی ایسا ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حق یار یار. آواز کو سن کر موسیٰ اس کی محبت میں اتنے آگے بڑھے اسے دیکھنے کی بات کر دی، مگر ادھر سے جواب آیا موسیٰ میں خدا ہوں، ہر کوئی
کرنا پڑے گا. شب معراج کی ساعتیں آئیں گی, شب معراج کا ماحول آئے گا. میرا مصطفیٰ میری بارگاہ سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے گا. تجھے چھٹے آسمان پہ بٹھایا جائے گا. جب میرا مصطفیٰ میری زیارت کے جلووں میں ڈوب کر چھٹے آسمان پر واپس تیرے پاس آئے گا, موسیٰ تو اسے دیکھ لینا. مصطفیٰ کا دیکھنا مجھ خدا کا دیکھنا تو سب. سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. مصطفیٰ کا دیکھنا, بولیے, مجھ خدا کا دیکھنا تصور ہوگا. اور آپ سارے جانتے ہیں حضور کتنی نمازیں لائے تھے, بولیے نا, 50. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی یا رسول اللہ یہ زیادہ ہیں, میری امت پر بھی 50 آئی تھی, انہوں نے نہیں پڑھی, یہ کم کرائیے. کتنی کم ہوئی تھی, بولیے, 5. سارے آپ جانتے ہیں نا, پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے. تو پھیرے کتنے بنے تھے, بولیے, 9 پھیرے بنے تھے. صوفیاء نے بتایا تبسم صاحب مبارکات کے مستحق ہیں. اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اپنے مقتدیوں کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کی روحوں میں, اپنے مقتدیوں کی روحوں میں صوفیاء کی محبت کی روح پھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے کیفیت تو دیکھیے. صوفیاء نے بتایا موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھنے کی التجا 9 مرتبہ کی تھی, اور جب 9 پھیرے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ سے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے, یہ جو حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے, یہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ کی وادیوں کی سیر مصطفیٰ جب کر کے آئے تھے, صوفیاء نے بتایا ان لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی اپنی صفات کے سارے رنگ ہٹا کر خدا نے اپنی صفات کے رنگ مصطفیٰ پر چڑھائے تھے. اور موسیٰ کو چھٹے آسمان پہ بٹھا کر اللہ نے موسیٰ کو بتایا تھا, اے موسیٰ, اب یہ جو مدینے کا تاجدار آ رہا ہے, یہ جو کملی والا آ رہا ہے, یہ جو آمنہ کا درہ یتیم آ رہا ہے, یہ جو فاطمہ کا نور نظر آ رہا ہے, یہ جو فاطمہ کا بابا آ رہا ہے, یہ جو حسنین کا نانا آ رہا ہے, ارے اسے صرف مصطفیٰ نہ سمجھنا, اس پر خدا کی صفات کے سارے رنگ چڑھ گئے ہیں. اب تو اسے دیکھے گا, مجھ خدا کا دیکھنا تصور ہوگا. اور جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلتا جائے گا, مجھ خدا کے پیچھے چلتا جائے گا. یہاں تک بات سمجھ گئے, بولیے, یہاں تک بات سمجھ گئے. اب آتے ہیں, میں نے جو تلاوت کی قرآن مجید کی آیت اس کی طرف. یہ مضمون آپ سمجھ گئے نا. اللہ کو دیکھنے کے لیے حضور کو دیکھنا پڑے گا. یہ نقطہ ہے جی طارق بھائی, اسے اپنے دل میں بٹھائیے. محلہ بانیہ کے عاشق رسول سارے اللہ کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا. اللہ کی ملاقات کے لیے مصطفیٰ کی ملاقات کرنا پڑے گی. اللہ کی اطاعت کے لیے مصطفیٰ کی اطاعت کرنا پڑے گی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کو راضی کرنا پڑے گا. اللہ کی مرضی پانے کے لیے مصطفیٰ کی مرضی پانا پڑے گی. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا پڑے گی. یہاں تک کہ اللہ کے ہاتھوں کی زیارت کرنے کے لیے مصطفیٰ کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کی زیارت کرنا پڑے گی. سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کل جہانوں کی بادشاہی ہے. کسی نے اللہ کے ہاتھ دیکھے؟ بولیے بولیے نہیں. بانیہ محلہ بانیہ کے عاشقوں, حضور کے عاشقوں, حضور کے میلاد پہ مر مٹنے والوں, طاہر بھائی کی دعوت پر دل و جان قربان کرتے ہوئے حضور کے میلاد کی اس محفل میں تشریف فرما ہونے والے عاشقوں, سمجھنے کی کوشش
کوشش کرو۔ اس نے کہا کل جہانوں کی بادشاہی اس برکت والی ذات کے ہاتھ میں ہے، مولا تیرے ہاتھ نہیں دیکھے کہاں جائے؟ خدا نے فرمایا میرے بندوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے محبوب کو جو صحیفہ انقلاب عطا کیا ہے، میں نے اپنے محبوب کو جو قرآن مجید عطا کیا ہے، میں نے اپنے محبوب کو جو برہان رشید عطا کیا ہے، اس کے مختلف پاروں کی ورق گردانی کرتے چلے جاؤ، اس میں غوطہ سن ہوتے چلے جاؤ، تمہیں قرآن کا ایک ایسا مقام بھی دکھائی دے گا جہاں ہاتھ مصطفیٰ کے دیکھنے میں ہوں گے، سمجھنے میں مصطفیٰ کے ہاتھ خدا کے ہاتھ۔ قرآن مجید 9واں پارہ، کتنا پارہ؟ 9۔ بولیے، گھر جا کے پڑھیں گے نا؟ سورہ الانفال آیت نمبر غالباً 17۔ بہرحال سورہ الانفال کو پڑھیے گا، اس کا پہلا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ایک کیفیت بیان کی ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، اس کا تھوڑا سا پس منظر، بات تب سمجھ آئے گی۔ اس کے بہت سارے شان نزول ہیں، میں صرف ایک عرض کرتا ہوں وقت کے اختصار کے پیش نظر۔ غزوہ بدر، سبحان اللہ، ہم مسلمانوں کی روشن تاریخ، ہم مسلمانوں کی تاریخ کا روشن باب، کفر و اسلام کا پہلا مارکا، ایک طرف کتنے؟ 313، بولیے 313، اور دوسری طرف 1000 ہار۔ دیکھنے میں مقابلہ نہیں بنتا، لیکن دیکھیے جو نقطہ، جس نقطے کے اوپر آپ کو لانا چاہتا ہوں، حضور کی محبت کا جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، حضور کی محبت پر جو آپ کا عقیدہ بنانا چاہتا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مسلک کوئی بھی ہوتا رہے، اسکول آف تھاٹ کوئی بھی ہوتا رہے، لیکن قرآنی پیغام تو ہر کسی کے پلے پڑتا ہے۔ قرآن مجید کی محبت کا پیغام تو ہر اسکول آف تھاٹ کی لینگویج ہوا کرتا ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کل 313 نفوس قدسیہ کو لے کر بدر کی وادیوں میں موجود ہیں، بظاہر حالات بھی موافق نہیں دکھائی دے رہے، میں اس نقشے کو نہیں کھینچ رہا، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں اور ظاہر میں ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں، حقیقت میں ہاتھ خدا کے ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور میرے جانثار بھی اپنی جواں مردی کا اظہار کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ اپنی بہادری کے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، ایسے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سہارا دینا چاہا۔ نہیں سمجھے، میرے جملے پہ غور نہیں کیا۔ جنگ کے میدان میں جہاں جان جانے کا خطرہ ہو، بندے کو موت سامنے دکھائی دے رہی ہو، ایسے میں اور کوئی کام آئے نہ آئے، مدینے کے تاجدار آمنہ کا بابا حسنین کا لانا کام آیا کرتا ہے۔ کس طرح کام آیا کرتا ہے؟ حضور نے دیکھا میں اپنے غلاموں کو سہارا دوں، سبحان اللہ، کہ یہ نہ سمجھے ہم تھوڑے ہیں اور ہم بے آسرا ہیں، کہ یہ نہ سمجھ بیٹھے۔ طاہر صاحب، حضور بے سہارا نہیں چھوڑتے، جو حضور کی محبت میں تن من وارنے کا ارادہ کر لے۔ ہم یہاں بڑی آسانی سے نعرہ لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن صحابہ سے جا کے پوچھئے نا کہ غلامی رسول اتنا سستا سودا نہیں جتنا آج اس 14ویں صدی کے ہم مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں تعداد میں ہم کم ہیں، اسلحے میں کم ہیں، اور ادھر زمینی حالات بھی بڑے موافق ہیں۔ ایسے مشکل حالات میں حضور نے اپنے غلاموں کو دکھایا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں کملی والا جو موجود ہوں، میں تمہارا سہارا جو ہوں، میں تمہارا آسرا جو ہوں۔ یا رسول اللہ، کس طرح آپ نے سہارا دیا؟ قرآن مجید برہان رشید کو پڑھیے،
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं फिजा में मुट्ठी भरी, नहीं समझ आई? फिजा में मुट्ठी भरी हुजूर ने। आप कुरान मजीद पढ़ा करें, ये मसलक के चक्कर खुद खत्म हो जाएंगे, ये इख्तिलाफात खुद ही खत्म होते चले जाएंगे। फिर आपको अंदाजा होगा सूफिया की तालीमात देने वाले सच्चे लोग हमारे दिलों में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत को तो डाल रहे हैं। जो अल्लाह के वलियों की मोहब्बत के रास्ते पे चलता है, चलते 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 न दाएं देखे न बाएं देखे न मुड़ के पीछे देखे, बस उसकी तवज्जो उसकी मंजिल की तरफ हो। फिर कैफियत क्या होती है जब उसकी आंख औलिया अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते पे चलते चलते खुलती है, अपने सामने मंजिल के तौर पर गुंबदे खजरा को पाता है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फिजा में मुट्ठी भरी, दो जहां की नेमतें हैं तेरे खाली हाथ में। सुभान अल्लाह। दो जहां की नेमतें हैं तेरे खाली हाथ में। हुजूर ने फिजा में मुट्ठी भरी, जिस तरह मैं इशारे में यहाँ ऊपर मुट्ठी भर रहा हूँ, हालांकि मुट्ठी भरने के लिए जमीन पे हाथ जाना चाहिए। अगर मिट्टी की मुट्ठी भरनी है तो जमीन पे हाथ जाना चाहिए। सरकार ने फिजा में मुट्ठी भरी, मुट्ठी भर के यूं काफिरों की तरफ फेंक दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मंजर को देखा, मेरा महबूब अपने गुलामों का सहारा बन रहा है, मैदान जंग में अपने गुलामों का आसरा बन रहा है। ये या रसूल अल्लाह है, उन्जुर हालना की सदाएं हम अहले सुन्नत वाले वैसे नहीं लगाते। हुजूर वाकई नजरे करम फरमाया करते हैं, और सिर्फ नजरे करम ही नहीं फरमाया करते, खुद यदीना साहिल लना इश्कालना, बाजू से पकड़कर अपने आशिकों और अपने गुलामों को मुश्किल से निकाल भी दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? कुरान मजीद पढ़िए, आपको अंदाजा हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं फिजा में मुट्ठी भरी, दुश्मन के लश्कर की तरफ यूं फेंक दिया। कुरान मजीद बुरहान रशीद में आता है, खाली फिजा में भरी गई मुट्ठी को जब हुजूर ने फेंका, उस फेंकने उस हाथ में से मट्टी निकली। बज़ाहिर फिजा में हुजूर ने मुट्ठी भरी थी, वो मट्टी निकली, दुश्मनों की आंखों में पड़ी, दुश्मनों के सरों पर पड़ी, सब अंधे हो गए। अब सहाबा किराम ने देखा, फरिश्तों ने देखा, जिब्रील अमीन की सरपरस्ती में आए हुए हजारा फरिश्तों ने देखा, मुस्तफा ने अपने मुबारक हाथ का इस्तेमाल कर दिया है, गुलामों का सहारा बन गए हैं, काफिर सारे अंधे हो गए हैं। अब मुसलमानों ने काफिरों के लश्कर के ऊपर धावा बोला, और जो बज़ाहिर शिकस्त वाला लश्कर दिखाई दे रहा था, वो शिकस्त खाते हुए जो बज़ाहिर दिखाई दे रहे थे, मुस्तफा की मुट्ठी फेंकने की वजह से वो सारे के सारे फतहयाब हो गए। सुभान अल्लाह। ये नतीजा आ गया। इस कैफियत को अल्लाह ने देखा, कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा रमैता, कुरान मजीद 9वां पारा सूरह अल अनफाल। अल्लाह ने इस मंजर को देखा, जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया जा मेरे महबूब के पास, कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत ले जा। मेरे मुस्तफा की ये अदा मुझे इतनी पसंद आ गई है, मैं अपने बंदों का और मुस्तफा के आशिकों का कयामत तक एक अकीदा बनाना चाहता हूँ। मौला क्या अकीदा बनाना है? फरमाया महबूब वमा रमैता, ये जो मुट्ठी आपने भर के फेंकी, ये जो मिट्टी आपने फेंकी, इस रमैता आपने नहीं फेंकी, वलाकिन अल्लाह रमा, मगर ये कि अल्लाह ने ये फेंकी। सुभान अल्लाह। बज़ाहिर किसने फेंकी थी? सारे बोलिए। देखिए, मैं मुसलसल आपकी तरफ चेहरा किए हुए हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा आपसे कनेक्शन जुड़ा रहे। ठीक, इन लोगों को तो ये सबक सुनाने वाली बात है ना, इनका तो ये रोज का काम है, इसलिए आपकी तरफ मुड़ा हुआ हूँ। मुट्ठी फेंकी किसने थी? नहीं, हुजूर ने मैदान बदर में।
کس نے پھینکی تھی؟ حضور پاک، اونچا بولیے، حضور، کوئی بندہ خاموش نہ رہے میرے ایک دو جملہ کے اوپر۔ مٹھی کس نے پھینکی تھی؟ حضور نے، بولیے، حضور نے، اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ جو مٹھی آپ نے پھینکی، یہ جو مٹی آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ سبحان اللہ، بات سمجھیں، بظاہر کس نے پھینکا؟ حضور نے، حضور نے پھینکا۔ یہ پھینکنے والا ہاتھ کس کا تھا؟ حضور کا ہاتھ تھا میدان بدر میں۔ اللہ نے پہلے اس کیفیت کو بیان کیا تاکہ کوئی عقیدہ بناتے ہوئے غلط راستے پہ نہ جائے، ہر کسی کو پتا ہو بظاہر میدان بدر میں ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور پھر دوسرے درجے پہ فرمایا محبوب آپ نے نہیں پھینکی۔ پہلے فرمایا جو مٹھی آپ نے پھینکی، جو مٹی آپ نے پھینکی، دوسرے درجے میں فرمایا وہ آپ نے نہیں پھینکی۔ مولا پھر کس نے پھینکی؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ مٹی دشمنوں کی طرف تمہارے اللہ نے پھینکی۔ سبحان اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے اللہ کی ذات جس کے قبضہ قدرت میں یا جس کے ہاتھوں میں، جس کے ہاتھ میں کل جہانوں کی بادشاہی ہے۔ اس کا یہ اصل ترجمہ، اور وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اس قرآنی تشریح کے تحت اس کا دوسرا ترجمہ سنیے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے مصطفیٰ کی ذات، سبحان اللہ، برکت والی ہے مصطفیٰ کی ذات جس کے ہاتھوں میں اللہ نے کل جہانوں کی بادشاہی دے دی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ جس سے ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اس اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ محبوب تو جدھر توجہ کر دے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی، تو جس کے لیے زبان ہلا دے اللہ اس کو بخشش عطا کر دے گا، تو جس کے لیے جس کے سالن میں اپنا مبارک لعاب ڈال دے، چند بندوں کا کھانا سینکڑوں افراد کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ گئے؟ یہ شان حضور کو کس نے دی؟ بولیے، اللہ نے، میرا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ بانیہ میں ہم نے بڑی محنت کی، اور میں نے اور محمود تبسم صاحب نے، تب جا کے حالات موافق ہوئے۔ مجھے پتا ہے کہ صبح اس گفتگو کے اوپر بات ہوگی، صبح اس کتاب کے اوپر بڑی باتیں ہوں گی، لیکن میرا جملہ غور سے سنیے، میرے ساری تقریر کا نچوڑ اس جملے میں بند ہو رہا ہے، اور جتنے لوگ فتوے لگانے کی کوشش کریں ہر ایک کے فتوے کی مشین بند ہو جائے گی۔ انشاءاللہ، جملہ کیا ہے؟ حضور کو جتنی شانیں ملی کس نے دی؟ حضور کو جتنی شانیں ملی کس نے عطا کی؟ اللہ، حضور کو جتنی شانیں عطا ہوئی کس نے عطا کی؟ اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک، ایک طرف یہ کیفیت، دوسری طرف وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ اب کوئی یہ تو کہہ نہیں سکتا میں تبارک الذی والی آیت کے اوپر تو ایمان رکھوں گا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اس آیت کے اوپر عقیدہ نہیں بناؤں گا، کسی کی یہ جرت نہیں ہے۔ وہ پھر پوچھے کہ بھئی کیا کریں گے، اسے کہنا نیازمین کہہ گیا تھا دونوں آیتوں پہ عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب وہ پوچھے کس طرح، تو یہ بھی آسان کر دیتا ہوں، یہ بھی آسان کر دیتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل بات تو نہیں ہوئی نا؟ یہ بھی سمجھیں کہ کس طرح اس آیت پہ بھی عقیدہ رکھنا ہے، اس آیت پہ بھی عقیدہ رکھنا ہے۔ پہلے پڑھیے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے اللہ کی ذات جس کے ہاتھوں میں کل جہان کی بادشاہی ہے۔ یہ شان اللہ کی ذاتی ہے، یہ شان طاہر صاحب اللہ کی، بولیے نا، یہ شان اللہ کی ذاتی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، ہاتھ مصطفیٰ کے استعمال ہوئے ہیں
अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा ये तेरे हाथ नहीं थे, ये मैं खुदा के हाथ थे। ये शान मुस्तफा, ये भी कुरान का हिस्सा है, लेकिन अकीदा ये रखिए वो शान अल्लाह की ज़ाती शान है। ये शान मुस्तफा को अल्लाह ने अता की है। सुभान अल्लाह। ये शान मुस्तफा को, सब बोलिए, अल्लाह ने अता की है। सुभान। मुझे अगर अवान बरादरी में अल्लाह ने पैदा कर दिया, कुतुबशाही अवान हूं मैं, ठीक, ये मेरे बचपन के दोस्त यहाँ बैठे हैं। मुझे अगर अल्लाह ने कुतुबशाही अवान बना दिया है तो बस हम सब बैठे हैं, गुजर हैं आप में से कई राजे हैं, कई चौधरी हैं, कई मलक हैं, कास्ट है ना, कई सादात बैठे होंगे। ये शान कौन देता है? अल्लाह। सारे बोलिए, अल्लाह। सारे बोलिए। अल्लाह। आप चुप रह जाते हैं ना, यहाँ बोला करें, ज़हनों में इन बातों को बिठाया करें, और फिर जब सुबह सवाल हो ना आपके अपने भाइयों की तरफ से, आपके अपने भतीजों की तरफ से, आपके अपने रिश्तेदारों की तरफ से अगर सुबह सवाल हो तो फिर खामोश नहीं बैठना, जवाब देना है। हमें शान किसने अता की? अल्लाह ने। हमें शान किसने अता की? अल्लाह। किसी को कोई तकलीफ? हमें शान किसने दी? अल्लाह ने। किसी को कोई तकलीफ रहा ऐसा? हाँ? इनके वालिद गिरामी इंतहाई नेक इंसान थे, राय सलीम साहब, ठीक, हमने उन्हें देखा, उनके किरदार को देखा। ये शान उन्हें किसने दी थी? अल्लाह ने। बोलो ना यार, किसने दी थी? अल्लाह ने दी थी। किसी को कोई इख्तिलाफ इस बात के ऊपर? किसी को कोई तकलीफ? किसी का इसके ऊपर कोई बात कर सकता है कि फलां को इतनी शान अल्लाह ने क्यों दे दी? कोई बोल सकता है? नहीं। तारिक भाई कोई बोल सकता है? बोलिए। नहीं। जब हमें शानें मिले और हमें शान अल्लाह अता करे, हम में से किसी को तकलीफ ना हो, हमारे खानदान आला हो, हमारे नस्ल आला हो, हमारा किरदार आला हो, हमारी सोच आला हो, हमें अल्लाह रिज़्क़े हलाल से नवाज दे, बहुत ज्यादा मेहरबानियां कर दे, ये सारी इज्जतें, ये सारी शानें किसने अता की? अल्लाह ने। ऊंचा बोलो, किसने अता की? जो जवान ऊंची आवाज में बोले, किसने अता की? अल्लाह ने अता की। हमें अल्लाह शाने दे, किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो मदीने के ताजदार को भी शाने अल्लाह ने अता की है। जब मदीने के ताजदार को भी शाने अल्लाह ने अता की है तो पेट में वट क्यों पड़ता है? यारी। ये दोस्त इशारा कर रहे हैं कि आप आगे हो, पीछे लोगों के लिए जगह नहीं है। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई, अब तो बस हम सब आएंगे। आप आगे आए ना, जगह दें ना, स्वाब का काम, आगे आगे हो जाए और आगे हो। हाँ जी, अकीदा समझ आया आपको? ये जो इस तरफ नौजवान बेटे हैं, ये दाएं तरफ बेटा, आप मेरी तरफ देखें, ये बच्चे मेरी तरफ देखें। अकीदा समझ आया? हमें किसने शानें दी? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हुजूर को जब अल्लाह ने शानें दी तो मुझे तकलीफ क्यों है? मेरे फतवे की मशीन बाहर क्यों आती है? मेरा कलम तहरीर क्यों करता है? मेरा मुफ्ती फतवे क्यों लगाता है? ये बात सीधी सी समझ में आती है। हमें शान मिले, किसी को कोई तकलीफ नहीं, हुजूर को शान मिले, अल्लाह की बारगाह से मिले। अगर कोई बोले तो इसका साफ मतलब बनता है उसके दिल में बुग़्ज़े मुस्तफा है, उसके दिल में बुग़्ज़े मुस्तफा है। इसलिए वो अपनी अक्ल के पैमाने पर हुजूर की शान को मापने की और तोलने की कोशिश करना चाहता है। हम क्या और हमारी क्या हैसियत कि हम हुजूर की शान को समझने की कोशिश करें या अपनी जजमेंट पेश करने की कोशिश करें कि हुजूर की इतनी शान है और इतनी नहीं है। हम कौन है? हुजूर की शान का बस एक छोटा सा कोशा अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और माइक तबस्सुम साहब के हवाले करता हूँ। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ये हुजूर के चचा हैं। इस्लाम में सुभान अल्लाह। ये इस्लाम लाने से पहले भी हुजूर से टूट के मोहब्बत करते थे, इस्लाम लाने के बाद भी हुजूर से टूट के मोहब्बत करते थे। पूछे गए ये सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास, ये जो चचा होता है ना, बाप का भाई, अगर कोई समझे तो ये बड़ा आला रिश्ता है। नौजवानों को कह रहा हूं, अगर कोई समझे तो ये बड़ा आला रिश्ता है। बाप की नाराजगी है तो क्या,
تیرا بھائی تو نہیں ہے، تیرے باپ کا بھائی ہے، اس لیے تو اس چکر میں نہ پڑ، چچا کی بھی اتنی عزت کر جتنی اپنے باپ کی عزت کرتا ہے۔ حضور نے تو آگے کا راستہ بتایا، حضور نے فرمایا بات وقت ہو جائے چچوں کی تائیوں کی اتنی عزت کرو، اللہ باپ کی عزت کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کسی کے چچے بھی نہیں ہے، تائے بھی نہیں ہے، پھر کیا کرے؟ حضور نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی عزت کیا کر، اللہ تجھے باپ کی عزت کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے یہ معاملات الجھا دیے۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عباس حضور کے چچا حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے اقدس سے جو روشنی پھوٹ رہی ہے، جو نور ظاہر ہو رہا ہے، اس نور پاک کو دیکھ کر آپ کے بچپن کی ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، یا رسول اللہ اجازت ہو تو عرض کروں؟ حضور نے فرمایا چچا بتائیے کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بچپن کے زمانے میں مائی علیمہ سعدیہ کے گھر چلے گئے تھے، حضور کے اس زمانے کی کیفیت پر بھی سبحان اللہ، پچھلے لوگوں کو مخاطب ہوں، حضور مائی علیمہ کے گھر گئے تھے، 4 سال تک سرکار وہاں تشریف فرما رہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے نا، تو ملنے گئے ایک دن، شام کا وقت ہوا، حضرت علیمہ سعدیہ کے گھر پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیسے آئے عباس؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھتیجے کو دیکھنے آیا۔ حضور کا بچپن کا زمانہ ہے، کتنی عمر ہے؟ جھولے میں پڑھنے والے بچے کی جتنی عمر ہوتی ہے، جھولے میں ہے حضور، پنگوڑے میں۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گیا، شام کا وقت تھا، مجھے رات رکنا پڑ گیا، میں نے سوچا دل میں کہ ہم سارے خاندان والے وہاں ایک ہی محلے میں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، ہمارا یہ بھتیجا، اس کا والد بھی دنیا میں نہیں ہے، یہ یتیم پیدا ہوا ہے بظاہر، اور اس کی کیفیت یہ ہے یہ سارے خاندان سے جدا یہاں علیمہ سعدیہ کے گھر رہ رہا ہے، اللہ جانے اسے کوئی کھلاتا بھی ہوگا یا نہیں۔ جملے کے بدن کے اوپر توجہ کیجئے۔ حضرت عباس نے سوچا پتہ نہیں اس کے ساتھ کوئی کھیلتا ہوگا یا نہیں، یہ معصوم بھتیجا ہمارا، ٹھیک؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو آج رات ادھر ہوں، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ یہ کیفیت عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو جب جھولے میں کھلانے کی کوشش کی تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، آپ جھولے میں تشریف فرما ہیں، آسمان پر چاند آپ کی انگلیوں کی حرکت کے مطابق حرکت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یا رسول اللہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا، ہم تو مکہ شہر میں سارے اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا بھتیجا یہاں اکیلا ہے، لیکن آپ کے کھلونے چاند کو دیکھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا، اللہ نے ہمارے اس بھتیجے کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کے کھیلنے کے لیے کھلونا چاند ہے۔ یہ بات حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، بعثت کے بعد مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، حضور مسکرائے، فرمایا چچا اس بات کے اوپر تجھے تعجب ہو رہا ہے کہ جدھر میرا ہاتھ جاتا تھا، جدھر میری انگلی جاتی تھی، چاند اسی طرف چلا جاتا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ، حیرانگی کی تو بات ہے، اس کائنات کے نظام کو اللہ نے آپ کی ذات کے لیے کیسے بدلا؟ حضور نے فرمایا چچا سنو، میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات سنانے لگا ہوں، تم تو میرے جھولے کی زندگی میں چاند کو میرے ساتھ کھیلنے کی کیفیت کے اوپر حیران ہو جب میں اپنی والدہ کے بطن میں تھا۔ جنہیں سمجھ آئی سبحان اللہ کہیے، یہ پیچھے والے اونچا کہیے سبحان اللہ۔ شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، حضور اپنی شان خود بیان کرنے لگے ہیں۔ یہاں مفتی صاحب کو پریشانی ہے، تم بڑھاتے چلے جاتے ہو، ارے ہم کیا بڑھائیں؟ دیکھو حضور نے اپنی شان کتنی بڑھا کے امت کے سامنے پیش کی۔ حضور نے فرمایا چاند کے میرے ساتھ کھیلنے کے اوپر تعجب ہو رہا ہے، تمہیں اس سے بھی آگے کی بات بتاؤں،
हुजूर ने फरमाया सुनो चचा, जब मैं अपनी वालिदा के बदन में था, अपनी वालिदा मारिदा के पेट में था और लौह महफूज पर अल्लाह के हुक्म से बंदों की जो तकदीरें लिखी जा रही थी, उस लिखने की जो कलम की आवाज थी, उस कलम के लिखने की आवाज को भी मैं मोहम्मद मुस्तफा अपनी माँ के पेट में सुना करता था। बरकत वाली है मुस्तफा की जात, जिसके हाथ में अल्लाह ने कुल जहानों की बादशाही अदा की है। मुस्तफा जैसे चाहे हो जाता है। मुस्तफा हाँ करे, अल्लाह उम्मती के हक में हाँ लिख देता है। मुस्तफा ना कर दे, अल्लाह उम्मती के हक में ना लिखने का हुक्म दे देता है। अच्छा, लौह महफूज का जो इल्म है, ये इल्म का कमाल दर्जा है। अल्लाह की तकदीर जो उसके इल्म पाक के मुताबिक उसने हमारी तकदीरें लिखी, कुल मखलूक की तकदीरें लिखी। इल्म का जो आप समझ लें कि सुपरलेटिव डिग्री कह लें या एक्सट्रीमिज्म इल्म का कह लें, वो अल्लाह की तकदीर है। क्या है? बोलिए, अल्लाह की तकदीर है। और अल्लाह की तकदीर किसी के लिखने से नहीं लिखी जा रही, लौह के ऊपर, लौह महफूज के ऊपर अल्लाह के हुक्म से कलम चल रहा है, बंदों की तकदीरें लिखी जा रही हैं। अब यूं समझिए, इल्म का मबदा और इल्म का मस्दर जिसे अल्लाह ने कलम बनाया, ये कलम जो लौह महफूज पर लिखती है, तुम्हें ये लाले पड़े हैं कि हुजूर को गैब का इल्म है या नहीं। तुम ये सोचते हो हुजूर को इतना इल्म है और इतना नहीं होगा। मुस्तफा की जुबान से मुस्तफा के इल्म की कैफियत को समझो। हुजूर ने फरमाया सिर्फ इल्म नहीं बल्कि इल्म का जो मबदा है और इल्म का जो मस्तर है, जहां से इल्म फूटा है, उस कलम के चलने की आवाज को भी मुस्तफा सुनते हैं। सिर्फ सुनते नहीं, माँ के बदन में सुनते हैं। इसलिए आशिकों, अगर बावजू होके अपने घर में बंद कमरे में अगर हुजूर की बारगाह में अर्ज करो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो समझ लेना जो मुस्तफा माँ के पेट में होकर कलम की आवाज को सुनता है, वो तुम्हारे घर में पड़े गए सलाम और दरूद की आवाज को गुंबद खजरा में बदरजे ऊला सुनता है। सुभान अल्लाह।